فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دے۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت اور تصرف میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کا کوئی والی وارث اور مالک نہیں ہے، کوئی کچھ کرے پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک اللہ ہے۔ اپنی مملوک اور ملکیت میں کیا ہوتا ہے اس پر نظر رکھتا ہے۔ نمبر 2، لیجزیا، تاکہ اس ملکیت کے نتیجے میں جزا، سزا اور مواخذے کا قانون جاری ہو سکے۔ یہ قانون اس صورت میں نافذ ہو سکتا ہے جب ملکیت اور تصرف قائم ہو۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو لوگ گناہان کبیرہ اور بے حیائیوں سے اجتناب برتتے ہیں سوائے گناہان صغیرہ کے، تو آپ کے پروردگار کی مغفرت کا دائرہ یقیناً بہت وسیع ہے۔ وہ تم سے خوب آگاہ ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور جب تم اپنی ماؤں کی شکم میں ابھی جنین تھے، پس اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتاؤ، اللہ پرہیزگار کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم۔ آیت کا تسلسل الذین احسنوا بالحسنى کے ساتھ ہے، جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں اور ساتھ گناہان کبیرہ اور بے حیائیوں سے اجتناب کرتے ہوں، انہیں جزائے خیر ملے گی۔ نمبر 2، کبائر الاسم، گناہان کبیرہ کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سزا رکھی ہے۔ دیگر روایات میں بطور مثال شراب نوشی، زنا، ربا، عاق والدین اور جنگ سے فرار کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 3، والفواحش، بے حیائی یعنی وہ گناہ جو انسان کے شرم و حیا کی نفی سے متعلق ہیں، جیسے زنا اور چوری۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی روایت میں الفواحش کی تشریح زنا اور چوری سے کی ہے۔ قرآن کی دیگر آیات میں زنا اور لواط کو فواحش میں شمار کیا ہے۔ ترجمہ، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بڑی بے حیائی ہے۔ قوم لوط کے بارے میں فرمایا کیا تم بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو؟ ان آیات و روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ اور فواحش دونوں میں شامل ہیں۔ نمبر 4، اللمامہ،
لمم العین میں آیا ہے، یعنی لمم کے معنی ہے وقتاً فوقتاً گناہ کرنا۔ لمم کی تعریف گناہان صغیرہ سے بھی ہوتی ہے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں لمم کی تعریف ان گناہوں سے کی گئی ہے جو وقتاً فوقتاً سرزد ہوتے ہیں، ہمیشہ نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ لمام وہ بندہ ہے جو گناہ کے بعد کبھی گناہ کرتا ہے، یعنی گناہ کرنا اس کا مزاج اور طبیعت نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، لمم کے معنی ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے پھر اس گناہ سے استغفار کرتا ہے۔ یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہے۔ ترجمہ: اور جن سے کبھی نازیبہ حرکت سرزد ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اس آیت اور روایت کی روشنی میں گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کا انسان خوگر ہو جاتا ہے، یعنی عادی ہو جاتا ہے اور گناہ اپنے سلیقہ کار میں شامل رکھتا ہے۔ صغیرہ وہ گناہ ہے جس کے بعد انسان احساس گناہ اور استغفار کرتا ہے۔ یہی مطلب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت میں ہے۔ ترجمہ: ہمیشہ ارتکاب سے گناہ صغیرہ نہیں رہتا اور استغفار سے گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ نمبر 5، ان ربک واسع المغفرت۔ استغفار اور توبہ کی صورت میں اللہ کی مغفرت کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ اس میں ہر گناہ آ سکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ نمبر 6، ہوا عالم بکم۔ اللہ تمہارے بارے میں بہتر علم رکھتا ہے۔ جب تمہیں اللہ مٹی سے بنا رہا تھا، انسان کی تخلیق ارضی عناصر سے ہوئی ہے اور انسان میں موجود تمام عناصر ارضی ہیں، اور جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں جنین کی حالت میں تھے اس وقت اللہ کو علم تھا کہ تم گناہوں کے مرتکب ہونے والے ہو۔ تم میں موجود کمزوریوں کا اللہ کو علم ہے، اس لیے اللہ نے توبہ اور وسیع مغفرت کا سہارا عنایت فرمایا۔ نمبر 7، فلا تزکوا انفسکم۔ جب اللہ تمہاری حالت پر خود تمہارے وجود میں آنے سے پہلے باخبر ہے تو تم اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے دعوے کہاں تک درست ہیں۔ اگر اس کا مقصد لوگوں کے سامنے اپنی پاکیزگی کا اظہار کرنا ہے تو یہ خود ستائی اور خود بینی ہے جو بندگی کے سراسر خلاف ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تجھے خود پسندی میں مبتلا کر دے، بلکہ انسان کا لوگوں کے سامنے اپنے اعمال کا ذکر بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فلا تزکوا انفسکم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، انسان کا یہ کہنا خود ستائی ہے کہ میں نے رات نماز پڑھی، کل روزہ رکھا اور اس طرح کی باتیں۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، گناہ کا ارتکاب شیوا نہ ہو تو کبھی سرزد ہونے والا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے سامنے اپنے اعمال اور دینی خدمات کے ذکر سے عمل کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدی عنده علم الغیب فهو یری۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے۔ تشریحی کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں، الکدی کاف دال چھوٹیے، الکدیہ کے معنی سخت زمین کے ہیں۔ محاورہ ہے حفر فقدی، وہ گڑھا کھودتا ہوا سخت زمین تک جا پہنچا اور مزید کھدائی سے رک گیا۔ استعارہ کے طور پہ اکدی کا لفظ تھوڑا سا دے کر ہاتھ روک لینے اور ناکام ہونے پر بولا جاتا ہے۔ شان نزول اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ افرأیت الذی تولی، مفسرین کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی پیروی کرنے لگا تو دیگر مشرکوں نے اسے گمراہ کیا، یہ کہہ کر کہ تم نے اپنے بزرگوں کا دین ترک کر کے یہ نظریہ اپنا لیا کہ ہمارے بزرگ جہنم میں ہیں۔ ولید نے کہا میں اللہ کے عذاب سے ڈر گیا تھا۔ اس پر اس مشرک نے کہا اگر تو مجھے کچھ مال دے دے اور شرک کی طرف واپس آ جائے تو تیرا عذاب میں خود اٹھاؤں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، شرک کی طرف واپس چلا گیا۔ کچھ دیر مال دینے کے بعد اس نے مال دینا بند کر دیا۔ اس شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول میں دیگر مختلف اور متعدد روایات بھی ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، افارأیت الذی تولی، اس شخص کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جس نے دین اسلام سے منہ موڑا پھر تھوڑا مال دینے کے بعد رک گیا۔ نمبر 2، کیا اس کے پاس علم غیب تھا جس کے ذریعے اسے معلوم ہوا کہ آخرت کے عذاب سے اس طرح بچ سکتا ہے، یعنی مال دے کر اسے کسی اور کے ذمے ڈالا جا سکتا ہے۔ ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے حق اطاعت پورا کیا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، کیا مشرکین کو یہ بتایا نہیں گیا کہ جو کتابیں موسیٰ و ابراہیم پر نازل ہوئی ہیں ان میں کیا تحریر ہے؟ صحیفہ موسیٰ توریت تو معلوم ہے، لیکن صحیفہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 جگہ آیا ہے، ایک اس سورہ میں اور دوسرے سورہ اعلیٰ میں۔ نمبر 2، الذی وفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام عہد و پیمان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے تھے اپنے بیٹے کے ذبح تک پورے کر دیے۔ اس کے بعد اگلی 4 آیات میں اس مضمون کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وہ اصول و قوانین جو انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہیں اور جو تمام اسلامی شریعتوں میں ہر زمانے کے لیے لازم العمل ہیں، یہ ہیں۔ الف، انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، وہ اسے نہ کسی اور کے ذمہ ڈال سکتا ہے، نہ ہی دوسرے کے جرم کی ذمہ داری اپنے اوپر لے سکتا ہے۔ ب، انسان کو اس کے اپنے عمل کا صلہ ملے گا، دوسروں کے عمل کا صلہ اسے نہیں ملے گا۔ ج، انسان کا کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا، قیامت کے دن وہ اپنے عمل کا خود معائنہ کر سکے گا۔ آیت 38 کے تحت دوسرے کے عمل کا وبال اپنے سر نہیں لے سکتا کہ گناہ کوئی کرے اور اس کی سزا دوسرا تحمل کرے، مگر یہ کہ دوسرے کے جرم میں اس کا کوئی عمل دخل ہو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ ترجمہ، اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ کسی گمراہی کی رسم کو رواج دے تو اس پر عمل کرنے والوں پر آنے والے وبال گناہ کے برابر اس پر بھی وبال آئے گا، بغیر اس کے کہ اس کا ارتکاب کرنے والے کے وبال میں کوئی کمی ہو۔ آیت نمبر 39 کے تحت انسان کو اپنے عمل کا صلہ ملے گا، نہ اس کے عمل کا صلہ کسی دوسرے کو نہ ملے گا، نہ ہی کسی دوسرے کے عمل کا صلہ اسے ملے گا۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کو دنیاوی معاملات پہ منطبق کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں انسان اپنی محنت کی کمائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ یہ ایک غلط نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ قرآن تعلیمات نے عرض
الف ر سے کا حکم ایک مسلمہ اصول ہے کہ ایک شیر خوار بچہ وارث بننے کی صورت میں مالک بن جاتا ہے، اس کی کوئی مہنت نہیں ہے۔ ہبہ، صدقات، زکوٰۃ و خمس کے شرعی میزان سے بھی استحقاق کی بنیاد پر محنت کیے بغیر مالک بن جاتے ہیں۔ ترجمہ: لوگ اپنے اموال پر اختیار رکھتے ہیں۔ اس آیت کا تعلق ثواب و عقاب آخرت سے ہے کہ ایک شخص کا عمل دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا۔ اس صورت میں یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ اگر ایک شخص کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا تو پھر ایصال ثواب کے اعمال، شفاعت، دعائے استغفار، حج بدل، تلاوت قرآن کا ثواب ہدیہ کرنا، میت کی نماز، روزے کی قضا وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ شفاعت، دوسرے کی دعا سے فائدہ ملنا وغیرہ چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ بلا عمل وہ دیگر لوگوں کے عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بد عمل کی شفاعت نہیں ہوتی، اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی، تلاوت قرآن کا ثواب اسے نہیں ملتا جو قرآن کو پس پشت ڈالتا رہا ہو۔ ان مذکورہ تمام امور میں دوسرے شخص کے عمل سے فائدہ ملنے کے لیے بھی عمل شرط ہے۔ البتہ اللہ کا یہ فضل و احسان ہے، اس کے تھوڑے عمل کی وجہ سے اللہ دوسروں کی دعا، شفاعت، ایصال ثواب اور نیابت میں انجام دینے والے اعمال کا ثواب اس مومن کی خواہش پوری کرتے ہوئے مرحمت فرماتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، ترجمہ: تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے۔ جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے نیکی ہے اور مزید بھی۔ وزیادتن سے مراد اصل ثواب اور اس کے 10 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ الحسنہ 10 گنا ہے۔ وزیادتن میں کوئی حد بندی نہیں ہے، لہٰذا یہ انسان کی اپنی سعی اور عمل کا نتیجہ ہے کہ دوسرے مومن کی اس کے بارے میں خواہش کو اللہ قبول فرماتا ہے اور اس کے بارے میں دوسرے مومنین کا ہدیہ قبول کرنا یزیدہم من فضلہ سے ہے۔ در حقیقت ایصال ثواب وغیرہ میں 2 اشخاص کے عمل کو دخل ہے۔ ایصال کرنے والا عمل کے اعتبار سے اس قابل ہو کہ اللہ اس کی خواہش پوری کرے، اور جسے ایصال کرنا ہے وہ بھی عمل کے اعتبار سے اس قابل ہو کہ ایصال ثواب اسے مل سکے۔ اگر یہ دونوں عمل کے لحاظ سے قابل اعتنا نہ ہوں تو مذکورہ تمام اعمال کا اسے فائدہ نہیں ملے گا۔ ایصال ثواب میں فقہ جعفریہ کے مطابق بدنی اور مالی عبادات میں فرق نہیں ہے۔ ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے کو ہدیہ کر سکتا ہے۔ فقہ مالکی اور شافعی میں خالص بدنی عبادت جیسے نماز، روزہ، تلاوت کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صرف مالی عبادات جیسے صدقہ اور مالی و بدنی مرکب جیسے حج کا ثواب دوسرے کو پہنچ سکتا ہے۔ حنفی کا موقف اس مسئلے میں فقہ جعفریہ کی طرح ہے۔ نمبر 2، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، قیامت کے دن اس نے دنیا میں جو سعی اور محنت کی ہے اس کا ثواب اور اجر تو ملے گا ہی، ساتھ خود اپنے عمل کا مشاہدہ بھی کرے گا۔ چنانچہ یہ آیت اور دیگر متعدد آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود عمل دیکھا جائے گا۔ نمبر 3، ثم یجزاہ، عمل کے مشاہدے کے بعد جزائے عمل کی نوبت آئے گی۔ اس سے یہ بات اور واضح ہو گئی کہ سوف یرا سے جزائے عمل دیکھے گا مراد نہیں ہو سکتا، چونکہ جزائے عمل کا ثم کے بعد جدا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 4، الجزاء الاوفا، اگر ایک نیکی کا ایک ثواب دیا جائے تو یہ وفا ہے، لیکن اللہ ایک نیکی کا 10 گنا ثواب مرحمت فرماتا ہے تو یہ اوفا زیادہ وفا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا کوئی اپنے والد یا کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کی قبر پر کھڑا ہو جائے تو اس سے اس قبر والے کو فائدہ ملے گا؟ فرمایا، ہاں، اسے فائدہ ملے گا، جیسے تم میں سے کسی کو ہدیہ ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ،
وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. اور یہ کہ منتہائی مقصود آپ کے رب کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور وہی رلاتا ہے. 44 اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے. 45 اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے. تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَا موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے مندرجات کا ذکر جاری ہے، اللہ کی ذات تک ہے کہ مندرجات کا ذکر جاری ہے، اللہ کی ذات تک ہے. تمام کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور بقا سے متعلق تدبیر سب کا انتہائی مقصود اللہ کی ذات ہے. اسی طرح تمام انسانی اعمال کا آخری نتیجہ اللہ کے پاس قبول ورد کے لیے پہنچنا ہے. نمبر 2 وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. تمام امور کی بازگشت اللہ کی طرف ہونے کی ایک صورت کا ذکر ہے کہ خوشی اور غمی کے عوامل کا سلسلہ بالآخر اللہ کی ذات پر منتہا ہوتا ہے. المیزان میں اس آیت کی بہتر وضاحت آئی ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کے ہنسنے پر اللہ کے ارادے سے انسان کے ارادے کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا ارادہ مطلق ہنسنے پر نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اپنے ارادے اور اختیار سے ہنسنے پر ہوتا ہے. ہنسنے پر انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے ذیل میں ہوتا ہے، نہ یہ کہ اللہ کے ارادے کے ساتھ متصدم ہوتا ہے تاکہ جبر لازم آئے، نہ یہ کہ ہنسنے کا عمل انسان کی 100% اپنی تخلیق ہے کہ تفویض لازم آئے. نمبر 3 وَأَنَّهُ هُوَ اماتا و احیا. اماتا یعنی موت کو پیدا کیا، و احیا زندگی کو بھی خلق فرمایا. الذی خلق الموت والحیات، وہی ذات ہے جس نے موت اور حیات کو خلق فرمایا، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، لہٰذا وہی لائق عبادت ہے. نمبر 4 وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، وہی ذات لائق عبادت ہے جس نے ایک کرۂ ارض پر حیات برقرار رکھنے کے لیے مرد و زن کا جفت پیدا کیا. نمبر 5 من نطفتن، ایک حقیر نطفے کے ذریعے زمین کو انسانوں سے آباد کیا، لہٰذا لائق عبادت وہی ذات ہے جس کا قبضہ قدرت میں کل کائنات اور دیگر تمام موجودات کی تدبیر ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوسری زندگی کا پیدا کرنا اس کے ذمے ہے. تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ عَلَيْهِ، یہ بھی موسیٰ و ابراہیم کے صحیفوں میں درج ہے کہ اس کے ذمے ہے. اپنے وعدے پر عمل کرنا ضروری ہے. انسان کو مکلف بنانے کے اعتبار سے بھی روز حساب کا ہونا لازمی ہے، ورنہ وعدہ خلافی لازم آتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے صادر ہونا ممکن نہیں ہے. روز جزا و سزا نہ ہو تو خلق و ایجاد عبث ہو کر رہ جاتی ہے، اور نتیجہ نہ ہونے کی صورت میں مکلف بنانے سے ظلم لازم آتا ہے. یہ خود ارادہ الہی کے تحت اللہ پر واجب ہے، کسی برتر قانون کے تحت پابند ہونے کی وجہ سے نہیں. جیسے ترجمہ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے. اس آیت میں لفظ کتابہ اور علا دونوں وجوب اور لازم ہونے پر دلالت کرتے ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ حق تعالیٰ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے. نمبر 2 صریح قرآن خود ارادہ الہی کے خلاف ہے، اور ساتھ محشی اور دیگر مفسرین کی تصریحات کے بھی خلاف ہے جو انہوں نے آیت کتابہ ربکم علی نفسہ رحمتہ کے ذیل میں کی ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور ثابت سرمایہ دیتا ہے. تشریحی کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں اقنا،
القنیہ ثابت سرمائے جیسے باغات، جائیداد وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اقنات اللہ مالن، بعض نے قنا کے افقر بھی کیا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ یہاں باب افعال کو بمعنی سلب لیا جائے۔ اقنا سرمائے کو سلب کیا، جیسے عجم ابہام کو دور کیا۔ اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور فقیر کو بھی۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے فقیری اور امیری، دولت اور سرمایہ حیات عنایت کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان بے شعور بتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس دنیا کی خاطر کسی ذات کی عبادت کرتا ہے تو اسے بھی اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی ستارہ شعرا کا مالک ہے۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شعرا نامی ستارہ سورج کے بعد سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہے۔ یہ ستارہ سورج سے 20 گنا سے زیادہ روشن اور زمین سے 10 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ اہل مصر اور عربوں میں قبیلہ خزاع اس ستارے کی پرستش کرتا تھا۔ اس آیت میں فرمایا تمہارا رب شعرا نہیں بلکہ اللہ ہے جو شعرا کا بھی رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ طبری کے مطابق اس قوم کو عاد اولا اس لیے کہا ہے چونکہ عاد ثانیہ ایک قبیلہ تھا جو امالیق کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ بنی لقیم بن حزال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ عاد اولا قومی ہود کو کہتے ہیں۔ اسی قوم کے ایک قبیلے کو ارم کہتے ہیں۔ اس قوم پر تباہی آنے کے بعد جو اہل ایمان بچ گئے تھے ان کی نسل کو عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو بھی پھر کچھ نہ چھوڑا۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں اور قوم سمود کو بھی اللہ نے شرک و کفر کی وجہ سے ایسا تباہ کیا کہ کسی کو نہیں چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور اس سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ یقیناً سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1، ان قوموں سے پہلے قوم نوح کو بھی طوفان کے ذریعے تباہ کیا۔ نمبر 2، انہم کانوا ہم اظلم و اطغیٰ، نوح علیہ السلام کی قوم زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سینکڑوں سال کی تبلیغ و ہدایت کے باوجود وہ لوگ راہ راست پر نہیں آئے۔ تفصیل سورہ نوح میں آئے گی۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹی ہوئی بستیوں کو گرا دیا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ قوم لوط کی طرف اشارہ ہے کہ قوم لوط کی بستی کو الٹ دیا گیا تھا۔ دوسری جگہ فرمایا پس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کو تہو بالا کر دیا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے برسنے والے پتھروں کے ان پر چھا جانے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ فرمایا ترجمہ، اور اس پر پختہ مٹی کے پتھروں کی لگاتار بارش برسائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پھر تو اپنے رب کی کون سی نعمت پر شک کرتا ہے۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں اے انسان، تمام واقعات و حالات اور تاریخ انسان کے عبرتناک حادثات سامنے آنے کے بعد تو اللہ کی کس نعمت پر شک کرتا ہے جبکہ اس قسم کے عذاب سے ابھی تک محفوظ ہے۔ اس آیت میں مخاطب ہر وہ شخص ہے جو ان آیات کا مطالعہ کرتا ہے۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ پیامبر بھی گزشتہ تنبیہ کرنے والوں کی طرح ایک تنبیہ کرنے والا ہے۔
تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں حاذا نذیر، حاذا کا اشارہ قرآن کی طرف یا رسول اللہ کی طرف ہے کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اس پر تعجب کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آزفت الآزفہ، آنے والی یعنی قیامت قریب آ ہی گئی ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ قیامت نزدیک ہو گئی۔ جو قیامت ہر صورت میں آنے والی ہے، در حقیقت قیامت کی ابتدا موت سے ہو جاتی ہے کہ اگلی زندگی کی قسمت کا فیصلہ موت کے وقت سنا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ قیامت کی ہولناکیوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی متنفس کے بس میں نہیں کہ قیامت کی سختیوں میں سے کسی ایک سختی کو وہ دور کر سکے۔ کاشفتن مؤنث ہے نفس کی صفت کی وجہ سے جو محذوف ہے۔ یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا ہے کاشفتن کی تا مبالغے کے لیے ہے جیسے علامت، اور یہ خیال بھی کہ یہ مصدر ہے جیسے عافیہ۔ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کیا تم اس قرآن کے بارے میں تعجب کرتے ہو کہ ایک انسان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ تعجب سے مراد یہ ہے کہ کسی ناممکن چیز کو ممکن دکھانے سے ہوتا ہے، اور انکاری لہجے میں تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، تمہیں اپنی جہالت اور تاریک عاقبت کے تصور سے رونا چاہیے تھا کہ کس ابدی بدبختی میں مبتلا ہو گیا، الٹا اس حیات آفرین کتاب کا مذاق اڑاتے ہو، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی جگہ اس کا تمسخر اڑاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم لغویات میں مگن ہو۔ تشریح کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں سامدون سین میم دال کے متعدد معنی ہیں۔ ایک معنی لغویات سے کیا ہے، تکبر سے سر اٹھانے کو بھی کہتے ہیں، اور گانا گانے کے معنوں میں بھی لیا گیا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں جب قرآن پیش کیا جاتا ہے تو تم قرآن سے توجہ ہٹانے کے لیے لغویات میں مگن ہو جاتے ہو، یا اس کلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی جگہ تکبر اور نخوت سے اپنے سروں کو اوپر کی طرف الٹا دیتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں پس جب صورتحال یہ ہے کہ قیامت نزدیک ہے، اللہ کے علاوہ قیامت کی ہولناکیوں کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور منکرین اس قرآن کا انکار کرتے لغویات میں مگن ہوتے ہیں، تو اے مومنو تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اللہ کی بندگی کرو۔ واضح رہے کہ اس آیت پر سجدہ